المعصوم بہت بڑے شخص تھے، 7,000 خلیفہ تھے. یہ مکتوبات ہیں، اسی سے اندازہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے کیسا تعلق تھا، کتنی بصیرت، کتنی پاکیزگی. مختصر سوال فرماتے ہیں کسی کو محمد خالد مخدومہ مخدومہ دل محل نظر مولا جل شانہ ہے. دعا کیجیے دل ہم لوگ کا اس لائق ہو جائے اس کے مطابق ہو. اللہ بہت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر رحم کرنا. دل محل نظر مولا جل شانہ ہے. دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے. اب دل ہی کی طرف سے زیادہ غفلت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے دل کی پاکیزگی عطا فرمائے. اخیر دم تک حاصل ہو جائے بہت بڑی نعمت دولت ہے. دل ہی کو اللہ تعالیٰ نے تجلی گاہ بنایا ہے. دل کو ٹھیک کر دیا. دل محل نظر مولا جل شانہ ہے. اللہ چاہتا ہے کہ نظر کی اور تجلی کی یہی جگہ ہے دل. اللہ تعالیٰ سب کو ٹھیک کروا دے. حضرت بادشاہ صلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دل ہی پہ نظر رہتی تھی. دل اسی کی کوشش تھی کہ دل محل نظر مولا جل شانہ. اللہ جل شانہ کا مرکز منظر دل. سب کچھ ٹھیک ہے دل نہیں. دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے. نصیحت ہے ہمارے حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کتاب کو مکتوبات مکتوبات معصومیہ کو پیش نظر رکھتے تھے. عموماً علماء کو یہی سناتے تھے. دل محل نظر مولا جل شانہ ہے. دل کو پاکیزہ رہنا چاہیے. اللہ ہم لوگوں کے دل کو پاک کر دے. دل کو پاکیزہ رکھنا کتنے اچھے ہیں. اردو ہے، فارسی تھا اور عربی. اور اردو میں بھی جو ترجمہ کیا ہے بہت اچھا کیا ہے. بادشاہ صلی اللہ صاحب کی مجلس میں اکثر سنایا کرتے تھے مکتوبات معصومیہ، مکتوبات رشیدیہ. یہ دو کتاب. دل محل نظر مولا کا محل یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر دل پر ہے. دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے. سبق کے لیے بنایا تھا کافی. دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے. میں نے دیکھا ہے کہ دل کو ٹھیک رکھو. ورنہ مرتے وقت بھی بہتوں کو دیکھا گیا، میں نے خود سے سنایا بھی ہے. یہ فلاں کپڑا اتنے روپے کا اس کا، فلاں چیز اتنے یہی کرتے کرتے مر گیا. ہم لوگ سفر میں تھے محمود مطالب کے ساتھ. کسی مرید کا خط حال لکھا کسی نے، بہت اچھا حال تھا، بہت اچھا. وفات ہوئی. رن سے زیادہ خوشی حضرت کو اس پر ہوئی
اس کا اچھے حال میں اس کا انتقال ہوا اور خوش ہوئے. اللہ ہم سب لوگوں کے دلوں کی اصلاح فرما دے, دلوں کو پاکیزہ بنا دے. دل محبت رب کے تجلی گاہ ہے. ماشاء اللہ آپ سب لوگ اچھے ہی ہیں, اسی باتیں سننے کے لیے تشریف لائے ہیں, جس کی وجہ سے مجھ کو بھی سعادت مل گئی کہ میں سنا رہا ہوں. دل محل نظر مولا جل شانہ ہے. دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے. واحد خرافات چیزوں میں دل کو نہ لگاؤ. بات دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے. حق تعالیٰ کی جائے نظر دل کو مخلوق کے منظر سے زیب و زینت میں کمتر نہ کرنا چاہیے. مخلوق کی زیب و زینت اس کے دیکھنے میں دل سے غفلت نہ ہونا چاہیے. نصیحت ہے کہ مطلب سب کا خلاصہ ہے. سوچا بھی یہ اپنے لیے سنا رہا ہوں. سمجھیے, دل محل نظر مولا ہے. دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے. دل میں خرافات واہیات دوسری چیزیں دلوں میں بھری رہتی ہیں. دل محل نظر مولا جل شانہ ہے. ترجمہ بھی اچھا کیا ہے کہ فارسی میں ہے عبارت. حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر سناتے تھے مجلس میں. بہت مکتوبات معصومیہ, کبھی کبھی مکتوبات رشیدیہ بھی, وہ بھی اعلیٰ درجے کا. فرماتے تھے کہ حضرت مہاتھاوی سے جو مجھے فیض پہنچا وہ پہنچا ہی. ان کتابوں سے مجھے بہت فائدہ ہوا. ان کتابوں کا مطالعہ سے مکتوبات معصومیہ, مکتوبات رشیدیہ اور دیکھتے ہی رہتے تھے. دل محل نظر مولا جل شانہ ہے. دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے. واہیات خرافات میں کیا ہے, اس کے سوچ میں غور و خوض میں رات کے رات آدمی گزار دیتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اپنے دل کی اصلاح کریں, دل کو خدا کی طرف متوجہ کریں. دل محل نظر مولا جل شانہ ہے. دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے. دعا کی کہ دل ہم لوگ کا پاکیزہ ہے. اللہم طہر, تو پڑھا بھی جاتا ہے, اللہم طہر قلبی غیرک ونور قلبی بنور معرفتی. ذکر کے درمیان میں پڑھا بھی جاتا ہے. اللہم طہر قلبی غیرک ونور قلبی بنور معرفتی. اپنے غیر سے ہمارے دل کو پاک کر دیجیے. اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتی. اس لیے دعا تو کم سے کم کرے آدمی, خیال بھی نہیں ہوتا. دنیاوی جہاز کچھ کام نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس نعمت سے نوازے, سے بنا دے. آپ سبھی حضرات مخدومہ دل محل نظر مولا جل شانہ ہے. دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے. دل کو ملوث نہ کرو, دنیوی جھمیلے میں ان کو نہ ڈالو. دل محل نظر مولا جل شانہ ہے. دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے. حق تعالیٰ کی جائے نظر دل کو, حق تعالیٰ کے جائے نظر دل کو
مخلوق کے منظر سے زیب و زینت میں کمتر نہیں کرنا چاہیے. دنیا کی حسین چیزوں کو دیکھ کر کے اللہ سے غفلت نہیں ہونا چاہیے. عائشہ عشت اللہ ہم سب لوگوں کا حال یہ بیان ہے. یہ مجلس اسی لیے ہے اولاً اپنے لیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کہنے کے مطابق عمل کی توفیق دے، بلکہ اس دولت سے نواز دے. دل محل نظر مولا جل شانہ ہے. دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے. فارسی میں عبارت ہے، اردو ترجمہ بہت بہترین کیا ہے. مجلس میں اردو تو نہیں تھی، اس میں تو فارسی میں حضرت سناتے تھے. امام علماء جو بڑے آتے تھے وہ سناتے ہیں. علامہ کو بھی سنایا. دل محل نظر مولا جل شانہ ہے. دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے. دعا کیجیے ہم سب لوگ کا دل پاکیزہ ہو جائے. حق تعالیٰ کی جائے نظر دل کو مخلوق کے منظر سے زیب و زینت میں کمتر نہیں کرنا چاہیے. ہمیں مناظر یہ ہے وہ ہے، لیکن وہاں کا جو منظر ہے اس کو بھولنا نہیں چاہیے. اس کو پیش نظر اس کی کیا ہے کیفیت. یہاں کے جمال اور کمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. دل کی پاکیزگی ذکر سے وابستہ ہے. اب سب سے پہلے کوئی بات ہوتی ذکر ہی چھوڑتا ہے. خود فرماتے تھے حضرت مولانا عبدالباری ندوی نے پوچھا حضرت سے فتح پور میں کہ حضرت آپ تھانہ محل میں رہے ہیں؟ کہا ہے. کہا میری تو زندگی وہی گزری. کہا میں نے تو آپ کو نہیں دیکھا وہاں. کہا میں اپنے کو دکھانے کے لیے تو نہیں گیا تھا. وہاں عبدالباری ندوی کو جواب دیا. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ تھانہ محل میں نے کہا زندگی میری گزری. کہا ہم نے تو آپ کو وہاں نہیں دیکھا. فرمایا کہ میں اپنے کو دکھانے کے لیے تو نہیں گیا تھا. کہتے تھے میں اپنے حضرت تھانوی جب تک رہتے تھے مجلس پر کچھ لکھنا پڑھنا پڑھ کے میں جنگل پکڑ لیتا تھا. حضرت نے خود لکھا ہوا ہے میں جنگل پکڑ لیتا تھا. اب جنگل کا پڑ گئے ہیں. اب تو جو لوگ آتے ہیں جلدی سنگم دیکھنے کے چکر میں زیادہ رہتے ہیں. دل محل نظر کیا عمدہ جملہ ہو. یہ فارسی میں بات ہے، ترجمہ بھی بہت عمدہ کیا ہے اس کو. دل محل نظر مولا جل شانہ ہے. دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے. حق تعالیٰ کی جائے نظر دل کو مخلوق کے منظر سے زیب و زینت میں کمتر نہیں کرنا چاہیے. مخلوق کے مناظر کو دیکھتے دیکھتے دل ہی سے غافل ہو گئے. دل کی پاکیزگی ذکر سے وابستہ ہے. عمدہ ہے. کافی 3 جلدوں میں ہے یہ کتاب. ترجمہ ترجمہ بھی بہت خوب کیا ہے. حضرت کے زمانے میں ترجمہ تو نہیں تھا یہ، لیکن فارسی میں وضع کرتے تھے، اکثر سناتے تھے مجلس میں. اسی کو دل کو مخلوق کے منظر سے زیب و زینت میں کمتر نہیں جانا چاہیے. یہ سب زیب و زینت ہے، یہ دیکھیے وہ دیکھیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو زینت ہے اس کو یہ سب چیزیں کیا پائے. دل کو مخلوق کے منظر سے زیب و زینت میں کمتر نہیں کرنا چاہیے. دل کی پاکیزگی ذکر سے وابستہ. اب کتنے انہوں نے فریبہ ذکر کیا ہوگا. میں ذکر کر رہا تھا ممبئی میں تھوڑی دور پر وہی شہر میں.
حضرت جا رہے تھے ٹہلنے، وہ بھی ذکر ہی نہیں ٹہلنے جاتے تھے. حضرت عموماً مری کے بعد سول لائن چلے جاتے تھے. رکشا، وہ بھی موٹر سے نہیں، رکشے چلے جاتے. تو فرمایا کہ میں ٹہلنے کے لیے نہیں جاتا ہوں، میں ذکر کے لیے جاتا ہوں، نہیں تلاوت کے لیے جاتا ہوں. کہا کل والی منزل میں نے آج پڑھ لیا ہے. تو وہ زبان ہے کل والی منزل ہم نے پڑھ لی بڑے سے. مطلب میں ٹہلنے واقعی وہ دیکھتے بھی نہیں تھے، ہم لوگ کچھ کہتے تھے کہ سنتے بھی. ان دونوں بزرگ کا تمام محمد احمد صاحب ایسے ہی تھے. وہ اسی آپ کہتے رہیے سنتے رہیے اپنے کام میں لگے رہتے. کبھی دریا ہم لے جاتے ہیں تو وہ خوش رہے. یہ بھی نہیں کہتے تھے بہت اچھا معلوم ہوتا ہے، یہ بھی نہیں کہا کبھی آج تک. اتار دیا، ارے موٹر سے اتر بھی گئے. اللہ تعالیٰ ہم سن لوگوں کو اپنی محبت نسبت عطا فرمائے. مخدومہ ترجمہ بہت اچھا ہے. مطلب یہ ترجمہ اردو ہے فارسی سے، یہ ہے ترجمہ بہت اچھا. حضرت کے زمانے میں ترجمہ نہیں تھا، خود فارسی پڑھتے تھے سناتے تھے. مخدومہ دل محلے بہت اچھا ہے. ویسا دل محلے نظر مولا کا منظر یہ ہے. دل محلے نظر مولا جل شانہ ہے. دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے سب کے لیے، ہمارے لیے بھی، ہم بھی اس کے محتاج ہیں. دعا کیجیے ہم سب لوگوں کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. کسی چیز میں رکاوٹ نہیں ہوگی دنیا کا میں، کچھ رکاوٹ نہیں. یہ اپنی ناکارگی ہے کہ اس کو ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے. مخدومہ دل محل نظر مولا جل شانہ ہے. دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے. دل کو ترجمہ میں بہت اچھا ہوتا ہے، فارسی میں ہے. دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے. اب اردو ہی نہیں جانتے، پہلے تو یہ تھا کہ فارسی نہیں جانتے، اب تو میں کہتا ہوں اردو ہی نہیں جانتے. اتنا فرق ہو گیا. دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے. دل حق تعالیٰ کی جائے نظر ہے، جائے نظر دل ہے. اس کو مخلوق کے منظر اور اس کی زینت زیب و زینت میں اس کو کمتر نہ سمجھنا چاہیے. اللہ کی تجلی اتنی خوبصورت چیزیں ہیں، سب وہاں کی خوبصورتی کے سامنے ہے درہیز کچھ نہیں ہے. آنکھ اٹھا کر بھی میں وہاں محمد احمد صاحب کو ہم لوگ کبھی جاتے تھے، دریا اتر گئے مولانا آپ دیکھ لیجیے گنگا جاتے تھے. اتر بھی گئے تھے شاید اس کو کبھی جو کہہ دیتے کہ پاٹ اچھا ہے، بڑا ہے، پانی ہے، یہ کچھ نہیں. کہنا میں آپ کو ٹہلا کے لے آتا ہوں. شیروانی کے یہاں سے آتی تھی، اس کو کیا ضرورت ہے، میں کہاں تک صرف آپ کے لیے بلاتا ہوں تاکہ آپ کو دکھا دیا. کہا مجھ سے خود کرا، مجھ کو ہی سب سے شیروانی صاحب بھیج دیتے تھے. کہا مجھ کو آئیے بیٹھیے. اترتے بھی نہیں تھے، لے آئے اترتے بھی نہیں. باقی مولانا دونوں بزرگوں کا حال کچھ ایک سے ہی تھا. دل محلے نظر مولا جل شانہ ہے. دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے. حق تعالیٰ کی جائے نظر دل کو مخلوق کے منظر سے زیب و زینت میں کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. دل کی پاکیزگی ذکر سے وابستہ ہے. فرماتے تھے، کوئی لکھتا تھا بڑے آدمی کی بات،
کہ حضرت اس وقت ذکر نہیں ہو پا رہا ہے، معلوم ہو رہا ہے، کہا کھانا نہیں چھوڑے ہوگے اور مدرسہ جانا نہیں چھوڑے ہوگے، کیونکہ مدرسہ نہیں جاؤ گے تو تنخواہ کٹ جائے گی، تو بیوی ناخوش ہوگی، تو اس کی ناخوشی کے لیے کبھی مدرسے بھی نہیں چھوڑا ہوگا۔ اللہ میاں کہتی کہ تو اس کو کون پوچھنے والا ہے، وہ تو وہاں دیکھا جائے گا۔ یہ حضرت اسی ہے کہ بڑی انداز، کبھی کھانا نہیں چھوڑا ہوگا اور کبھی مدرسہ جانا نہیں چھوڑا ہوگا، کیونکہ سمجھتے ہیں وہاں سے تنخواہ متعلق ہے، اگر ناغا کریں گے تو تنخواہ کٹ جائے گی تو بیوی ناخوش ہو جائے گی۔ یہ حضرت کی بات ہے، انہیں چیزوں میں پھنس کے رہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تک توجہ ہی نہیں ہوتی۔ دل کو مخلوق کے منظر سے زیب و زینت میں، مخلوق کے منظر سے زیب و زینت میں کمتر نہیں سے کرنا چاہیے۔ یہ دیکھا وہ دیکھا جس کو وجہ سے دل کو پاکیزگی، دل کی پاکیزگی ذکر سے وابستہ ہے۔ ہم لوگ مسجد میں ذکر کرتے تھے فتح پور میں، جو گھر اور خانقاہ کے درمیان میں مسجد ہے، ذاکری بیٹھے تھے، ہم بھی رہتے تھے، جامی صاحب رہتے، قاری مومن صاحب رہتے تھے، جتنے ذاکرین تھے مسجد میں، تو حضرت کبھی گزرتے، ہمارے صاحبزادیاں بھی ساتھ رہتی، ادھر سے ذکر کر رہے ہیں، بڑے اچھے انداز سے کہتے تھے لوگ ذکر کر رہے ہیں، سنو پتا ذکر بھی زہر کا تھا، تو کہیں ذکر سنتے کہیں مسجد میں مغرب بعد ذکر ہو، کوئی ذکر کر رہا ہو، کچھ ختم مذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، مذکر اللہ کثیرا۔ دل کو مخلوق کے منظر سے زیب و زینت میں کمتر نہیں کرنا چاہیے، یعنی مخلوق کے منظر کو دیکھ کر کے ادھر سے غفلت یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دل کی پاکیزگی ذکر سے وابستہ ہے، کہنا عمدہ جملہ ہے، نکل بھی آتا ہے، میں کھولنا تو یہی نکلتا جا رہا ہے کتاب میں۔ لہذا ذکر و فکر میں مداومت کریں، وہی خلیفہ بھی لکھ رہے ہیں، لہذا ذکر و فکر میں مداومت کریں اور سبق باطن کو عزیز رکھیں۔ باطن کا جو سبق ہے، صرف ظاہر نہیں، باطن کا دل کا جو سبق کو یاد رکھو، دل کو غیر اللہ میں نہ ملوث کرو، سب چیزیں وصف نیستی کے ساتھ دوام توجہ بجانب قدس کو لذیذ نعمت سمجھیں۔ وصف نیستی کے ساتھ، نیست ہم کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، محمد مسلم، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ہم کو دونوں شیخ ایک سے ہی ملے، ماشاء محمد احمد صاحب، بس فرق تھا کہ ادھر سے ڈانٹ ووٹ دیتے تھے وہ، ماشاء سے پوری بھائی اٹھو تم دنیا دار ہو، بڑے بڑے لوگ سر پر کھڑے نکلو، اب تو کوئی کہیں نہیں سکتا ہے دنیا دار، یہ دنیا دار وہ جگہ نہیں ہے، دین کی جگہ، سب لوگ ڈرتے ہی رہتے تھے کب کیا ہو جائے۔ یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی، اب تو یہ ہے کیا، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں سب کچھ ہوں، ہے کہ نہیں؟ فارسی میں نہیں تھا، اردو میں کرو سمجھ جاؤ، میرا اعزاز یہ ہے کہ میں ہوں کچھ، اب وہ کہتے ہیں یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ دونوں ایسے تھے ماشاء رسول اللہ صاحب، ماں محمد صاحب۔ کبھی ہم لوگ گاؤں میں جاتے تھے، حضرت عشاء کے بعد تقریر کرتے تھے، 4 لڑکیوں کی شادی وہیں کیا ہمارے گاؤں میں، معمولی آتے تھے
بیان کرتے تھے، شاندار. اور پھر وہ پتہ نہیں چلتا کہاں چلے جاتے تھے. سب لوگ منتظر رہتے تھے کہ اب اس وقت نہیں ملاقات ہوئی تو صبح ملاقات فجر سے پہلے ہو جائے. فجر سے پہلے بعد میں کہاں چلے جاتے. بعد دفعہ ہم لوگ مئو میں رہتے تھے، دیکھا کہ فجر نماز موجود ہے، جبکہ 10-15 کلومیٹر ہے. آئے گے نہیں. اب وہاں علماء سب مانتے تھے، بالاتفاق حضرت کو مانتے تھے تمام علماء دارالعلوم. سبھی مریدی تھے وہاں کا، معتمد صاحب سب مرید. کچھ ہے دل محل نظر مولا جل شانہ ہے. اچھا لکھا کہ نہیں؟ لفظ بھی عمدہ ہے. اردو میں اس کو ہدف نہیں کیا ہے، یہ نہیں کہ فارسی میں لکھا ہوگا انہوں نے. دل محل نظر مولا جل شانہ ہے، دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے. دعا کرو بھائی ہم سب کے لیے، ایک دوسرے کے لیے دعا کرو. حق تعالیٰ کی جائے نظر دل کو مخلوق کے منظر سے زیب و زینت میں کمتر نہ کرنا چاہیے. مخلوق کے منظر کو دیکھنے سے دل سے غافل نہ ہو. دل کی پاکیزگی ذکر سے وابستہ ہے. اتنی ہی اس کتاب میں رہ کافی ہے. دل کی پاکیزگی ذکر سے وابستہ ہے، لہذا ذکر و فکر میں مداومت کریں. مرید کو لکھ رہے ہیں. اور سبق باطن کو عزیز رکھیں. ساری ظاہر ظاہر نہیں، باطن کو بھی خیال میں رکھو سب کے لیے. وصف نیستی کے ساتھ دوام توجہ بجناب قدس کو لذیذ نعمت سمجھیں. وصف آدمی نیستی کیا ہے، کیا اس کا وجود؟ اسی میں اللہ تعالیٰ کو دوام توجہ بجناب قدس کو لذیذ نعمت سمجھیں، اور اس عالی درگاہ سے اپنے قوی تعلق کو عزائم امور میں قرار دیں. ہم کو یہاں ادھر نہیں رہنا، آگے بڑھنا. بہت اچھا شعر. اس عالی درگاہ سے اپنے قوی تعلق کو عزائم امور میں قرار دیں. عزائم امور بڑھے اللہ سے توجہ، اور اسی سی طرف سے غفلت کرو. کوئی چیز بھولتی نہیں ہے دنیا کی، لیکن اللہ ہی کو آدمی بھول جاتا ہے. بہت عمدہ. دیر ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان مضامین سے بھی مناسبت پیدا فرمائے، اور اللہ تعالی ان احوال و کیفیات سے ہمارے دلوں کو بھی باقاعد فرمائے. حضرت تھے ہمارے گھر میں، چھوٹے تھے، سردی میں رو رہے تھے. سردی کی حالت میں نظر آتا ہے نا چہرہ. میں نے کہا اچھا اتنے بزرگ لوگ بھی روتے ہیں. اسی زمانے سے دیکھ رہے ہو حضرت بظاہر جلالی مشہور، ڈانٹ پٹار نکلو بیٹھو، بعد میں سب دنیا دار نکلو، سب اس میں بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں دنیا دار سب. یہ کہیں سنا بھی نہیں ہوگا. بڑے لوگ نکلو، سب لوگ باہر کھڑے ہیں. کس لیے آپ لوگ آئے ہیں؟ ہم لوگ حضرت توجہ کے لیے آئے ہیں، آپ کی باتوں سننے کے. کہتے ہر آدمی آ کے کہے اس لیے آیا ہوں. سب لوگ کہتے تھے کہ ہم دین کے لیے آتے ہیں، اصلاح کے لیے آتے ہیں. بہرحال ہر گلیلا روئے، ہر گلیلا روئے، ہاں ہر گلیلا رنگ و بوئے دیگر. شاہ رسول اللہ صاحب کا یہ رنگ تھا. ماں محمد احمد صاحب بھی کم نہیں تھے، وہ بھی غصہ ہوتے تھے، لیکن ان کا انداز الگ تھا.
شان جلالی حضرت کی تھی، لیکن ماں محمد مذہب کم نہیں تھا مجھ سے بہت زیادہ، تو ہم نے تعلق پیدا کیا. سب لوگ یہی کہتے تھے کہ وہاں شاہ رسول اللہ صاحب کے بعد وہاں محمد احمد صاحب سے کیسے تعلق پیدا کر دیا. نقش بندی تھی. اللہ مقصود ہے. جہاں اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت تقسیم ہوتی ہے تو یہ کہہ کے چھوڑ دے کہ وہ چشتی ہے، وہ نقش بندی ہے، وہ یہ ہے. انتہائی کمی کی بات ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنی محبت الہی مقصود منتوئی و رضایت، یہ تو رتا ہی جاتا ہے. الہی مقصود منتوئی و رضایت، محبت تو معرفت خود بدے. ہر زبان پہ الہی مقصود منتوئی، ابھی ایسا رہتا ہے زبان پہ الہی مقصود، سب مقصود، کوئی مقصود نہیں ہے. الہی مقصود منتوئی و رضایت، محبت و معرفت خود بدے. اپنی محبت و معرفت دیجیے. اب دعا کیجیے، دیر ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین مستقیم پر قائم و دائم رکھیں اور اللہ کے راستے پہ چلنا نصیب فرمائے اور قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے طالبین ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں، لیکن یہ طالبین صادقین ہیں. اللہ کے طفیل میں ہم سب لوگوں کو بخش دیجیے اور اپنے راستے کو آسان فرما دیجیے. اپنے پہنچنے تک ہماری تک اللہ تعالی سعادت عظمیٰ سے مشرف فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا